السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 11ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کے لیے، یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں ہی ان کی امی سے کیا تھا۔ وہ یہ وعدہ تھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سرکش اور متکبر حاکم اور اس کے دوست و احباب سے مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو کچھ مناسب معجزات عطا کیے تھے۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا، اپنی بغل میں ہاتھ رکھنے سے اس کا روشن ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجیے۔ جب زمین پر لاٹھی کو ڈال دیا تو سانپ بن کر ادھر ادھر رینگنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انبیاء اکرام کو جب نبوت عطا کی جاتی ہے تو اس کی شروعات ایک انجان چیز سے کی جاتی ہے، جس چیز کے بارے میں انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس کی تمنا کی، اس لیے وہ شروعاتی نشانیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگتے ہیں اور ان کے تمام ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام کو نشانی اور معجزات عطا کیے ہیں وہ انبیاء کے لیے خطرہ نہیں بنتے، بلکہ وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ آزادی، انصاف اور سچ کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی شخصیات وہ نہیں ہیں جو دھمکیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہر دور کے مظلوم لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا تو انہیں 1 سالوں پہلے کیا ہوا سیاسی قتل کی یاد آئی۔ اپنے ہاتھوں سے قبطی کی جان لے لی تھی، کیا وہ لوگ مجھے قتل کریں گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ یہ خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان کو بنی اسرائیل کا غم تھا۔ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، بلکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ فرعون کے پاس گئے اور پہنچنے سے پہلے ان کا قتل کر دیا جائے تو اس ذمہ داری کو کون ادا کرے گا؟ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہارون کو بھی ذمہ داری سونپ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکل جائے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیں کہ میری تصدیق کر سکے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اس لیے اپنے ساتھ لینا چاہا ہو تاکہ وہ قتل کی سچائی بیان کر سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فصیح اللسان نہ ہونا دوسری قرآنی آیات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ موسیٰ کی ایک دعا قرآن میں موجود ہے۔ جب علماء اپنی تقریر یا بیان شروع کرتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی کا یقین دلاتے ہوئے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔